آج ہم جس بات پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کی جس میں انہوں نے اپنے لیے خاتم الاولاد کا لفظ استعمال کیا، اور وہ دوست کہتے یہ ہیں، اور اس خاتم الاولاد کے فکر کو خود مانتے ہوئے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فکرہ استعمال کیا اپنے لیے، تب ان کے بڑے بھائی جو پیدائش کے لحاظ سے ان سے پہلے کے ہیں وہ زندہ تھے، تو وہ آتے جاتے بھی تھے، اس لحاظ سے آپ کے خاتم الاولاد ہونے میں کوئی رخنہ نہیں آتا۔ اور یہاں سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ آ جائیں تو اس طرح سے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے محترم شمشاد احمد صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ تبصرہ فرمائیں اور اس نکتہ کے متعلق بتائیں کہ کیا ہمارا نظریہ ہے اور اس میں کیا منطق ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو شمشاد صاحب برائے کرم آپ اپنا تبصرہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ابھی جو سوال بتایا ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بارے میں خاتم الاولاد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ اس وقت استعمال فرمایا جبکہ آپ کے بڑے بھائی زندہ تھے۔ مسئلہ زندہ یا فوت ہونے کا نہیں ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی ہے، اگر قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی زندہ ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر وہی آئیں گے۔ لیکن اگر قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس امت کا نبی اس امت میں نہیں آ سکتا، اور وفات یافتہ ظاہر ہے پھر واپس نہیں آیا کرتا، تو پھر آنے سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے سے مراد اس کا مسیح ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت ایلیا علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی یہود میں موجود تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یوحنا ہی ہے، جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے نہ مانے۔ اس لیے زندہ، یہ خاتم النبیین کے لفظ میں یہ زندہ یا مردہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جو سوال اٹھایا تھا وہ تھا پاکستان کے آئین کے متعلق، کہ آئین یہ کہتا ہے، اور اس لحاظ سے آپ ہم پر یہ جبر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اب نبی ہونے کا، جو پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اب اس کو کسی بھی صورت میں کوئی مانتا ہے، چاہے اس کو ریفارمر مانتا ہے، ریفارمر کا مطلب ہے کوئی مصلح یا مجدد، یا کسی صورت میں بھی کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اس کو کسی بھی صورت میں ماننا، تسلیم کرنا، وہ یعنی اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو تسلیم کرتے ہو کہ وہ امتی بن کے آئیں گے۔ تو امتی بن کے آنے سے یہ آئین روک رہا ہے، جیسے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ روک رہا ہے، آپ کو بھی ایسے ہی روک رہا ہے۔ اس کا جواب دینا چاہیے تھا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے بھی تو فرمایا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آئیے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، کہ کن معنوں میں فرمایا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو خاتم الاولاد بالکل انہی معنوں میں بیان فرمایا ہے جن معنوں میں خاتم النبیین کا لفظ یوز ہوا ہے، اور جو معنی ہم خاتم النبیین کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ انہی معنوں میں ہے جیسے خاتم النبیین، خاتم الاولیاء، خاتم المہاجرین، جو ان کے معنی ہیں یہی معنی خاتم الاولاد کے بھی ہیں۔ کہ مطلب یہ کہ جب یہ لفظ کسی صفت کے بارے میں بولا جاتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں اسم کے بارے میں بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے جو بھی کسی کے تصور میں وہ کمالات آ سکتے ہیں اس چیز کے، وہ سارے کے سارے اس شخص کے اندر موجود ہیں۔ وہ اس کی انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ اس سے زیادہ
کوئی اب اس کمال کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ اور یہی مطلب خاتم النبیین کا ہم لیتے ہیں اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے جتنے کمالات تھے آپ اس کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کوئی کمال نبوت کا ایسا نہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پایا جاتا ہو، گویا آپ افضل ترین نبی ہیں۔ تو یہی مطلب یہاں خاتم الاولاد کا بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کی اولاد میں سے سب سے بہترین اولاد ہیں۔ دوسرا معنی ہم خاتم النبیین کا یہ کرتے ہیں کہ نبیوں کی مہر، کہ مہر جسے ہوگی وہی نبی بن سکتا ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی دوسری امت کا نبی بھی، یعنی کسی امت میں نبی آنے کے لیے یا نبی بننے کے لیے ضروری نہیں تھا وہ اس کی امت میں سے ہی ہو، اس کو مانتا بھی ہو۔ جو اس کو نہیں بھی مانتا اس کو بھی خدا تعالیٰ نبی بنا کے اس امت کی طرف بھیج دیا کرتا تھا۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ کسی دوسری امت میں سے جو نبی پاک یعنی مراد یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس امت میں نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ کسی دوسری امت کا کوئی شخص اس امت کی طرف نبی بن کر نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جو بھی نبی ہوگا وہ آپ کی ہی امت میں سے ہوگا۔ یہی خاتم الاولاد سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطلب تھا کہ میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ مراد کیا تھی؟ لیکن آپ کے والدین کی نسل تو چلی ہے، اولاد تو ہوئی ہے۔ اب وہ نسل لیکن چلی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جب اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کے والدین میں سے کسی بہن بھائی کے ذریعے سے آپ کے والدین کی نسل نہیں چلے گی۔ جو بھی اب آئندہ پیدا ہوگا وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا، آپ کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ اور یہی حقیقت بھی ہے اور آئندہ یہی ہوا بھی ہے۔ اور آپ کا ایک الہام بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام بتایا کہ ینقطع من آبائک و یبدأ منک، کہ اب اللہ تعالیٰ تیرے آباء و اجداد کی طرف سے، یعنی تیرے جو جدی آباء ہیں ان کی طرف سے اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دے گا اور تجھ سے شروع کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کے آپ کے نہ کسی بہن کی نسل آگے چلی ہے، نہ کسی بھائی کی نسل آگے چلی ہے، لیکن آپ کے والدین کی نسل تو چلی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں بند ہوگی نسل چلنا، آپ کے ہاں یعنی آپ کے والدین کی نسل چلی، لیکن چلی کس کے ذریعے سے؟ اس الہام کے مطابق اور خاتم الاولاد ہونے کے ناطے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہی مطلب تھا اور یہی مطلب ہم خاتم النبیین کا بھی مانتے ہیں کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ کسی دوسرے نبی کی امت میں سے نہیں آئے گا۔ یہودیوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، عیسائیوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ہندوؤں میں، سکھوں میں، کسی دوسرے مذہب میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی نبی ہوگا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ آپ کی امت سے باہر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی خاتم الاولاد کا مطلب تھا کہ اب جو بھی پیدا ہوگا آپ کے والدین کی نسل میں وہ آپ کے ذریعے سے پیدا ہوگا، آپ کی نسل سے آپ کے والدین کی، یعنی آپ کے ذریعے سے آپ کے والدین کی نسل چلے گی۔ تو ہم خاتم النبیین کا بھی یہ مطلب لیتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی ہوگا۔ بس یہی ہمارا قصور ہے کہ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا۔ تو یہی خاتم الاولاد کا بھی مطلب ہے کہ جو پیدا ہوگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ آپ کے والدین کی نسل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے چلے گی، اس لیے آپ کے والدین کے ہاں پھر آپ کی پیدائش کے بعد کوئی اور لڑکا لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو تھے ان کی بھی آگے نسل نہیں ہوئی، نہیں چلی۔ وہ جب آپ خاتم الاولاد ہو گئے، وہ زندہ تھا یا مردہ تھا، کوئی بھی جو بھی تھا، وہ پھر اس کے آگے نسل نہیں چلی۔ نسل چلی ہے آپ کے والدین کی،
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے چلی ہے. یہی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی اگر ہوگا تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا. کسی باہر کی امت کا نبی آپ کی امت کی تصحیح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے نہیں آئے گا. یہ شمشاد صاحب جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. جاگو شمع